بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محی الحق فاروقی کے جسٹس نظام کا قاتل، غلطی ہائے شناخت نہ پوچھ۔ سن 70 کی دہائی میں ہندوستان کے ایک مشہور شاعر کلیم عاجز کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا۔ روایت یہ تھی کہ یہ شعر انہوں نے دہلی کے سرکاری مشاعرے میں ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو، جو مہمان خصوصی تھی، مخاطب کر کے پڑھا تھا۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ بعض قتل ایسے کراماتی طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ خون کی چھینٹ یا داغ تو درکنار، قاتل اور مقتول سب غائب ہو جاتے ہیں، صرف مقدمہ باقی رہ جاتا ہے۔ سنانے کو تو میں اس ضمن میں آپ کو بعض دلچسپ لطیفے اور فرضی قصے بھی سنا سکتا تھا، لیکن انگریزی کی ایک مثل ہے، فیکٹس آر اسٹرینجر دین فکشن، یعنی حقیقتیں کہانیوں سے زیادہ عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو کچھ اصلی واقعات ہی کیوں نہ سناؤں۔ محمد علی مرحوم 1949 سے 1961 تک صوبہ سرحد کے ایڈوکیٹ جنرل اور اس کے بعد پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ ایڈوکیٹ جنرل ہونے سے پہلے انہوں نے بحیثیت پبلک پروسیکیوٹر قتل کے جو مقدمات کیے تھے، ان میں بعض منتخب مقدمات کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے، جس کا نام ہے اینڈ دین دا پٹھان مرڈرز، اور تب پٹھان نے قتل کر دیا۔ اس میں انہوں نے اس وقت کا ایک واقعہ بیان کیا جب وہ ایبٹ آباد کے پبلک پروسیکیوٹر تھے۔ تربیلا ضلع ہری پور کے رہنے والے ایک شخص کا ہری پور سب جج کی عدالت میں دیوانی کا ایک مقدمہ چل رہا تھا۔ ہری پور ایبٹ آباد کی ایک تحصیل ہے۔ فیصلے کے دن وہ شخص ہری پور آیا جہاں فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں گھر واپس چلا، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد بھی گھر نہ پہنچا۔ اس کی بیوی نے چند آدمیوں کو نامزد کرتے ہوئے پولیس میں رپورٹ کرا دی۔ اس کے خیال میں ان لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد دریائے سندھ کے کنارے ایک ناقابل شناخت حد تک مسخ شدہ لاش ملی۔ پولیس نے رپورٹ کنندہ عورت کو بلوایا، جس نے فوراً ہی کہا کہ وہ اس کے شوہر کی لاش تھی۔ چونکہ لاش بالکل ناقابل شناخت تھی، لہذا اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کیسے پہچانا۔ اس نے کہا، میں نے اس چادر سے پہچانا جو میرا شوہر گھر سے اوڑھ کر گیا تھا اور جو لاش پر قابل شناخت حالت میں موجود تھی۔ اس شناخت کے بعد پولیس نے پہلے نامزد اشخاص کے خلاف قتل کا مقدمہ چلایا۔ اس موقع پر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ 3 عینی شاہد بھی سامنے آ گئے، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے ملزمین کو کلہاڑی سے مقتول کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں چالان پیش ہوا، وہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوا، لہذا اس نے ملزمین کو سیشن کے سپرد کرنے کے بجائے مقدمے کے کاغذات ڈپٹی کمشنر کو بھیج دیے، جس نے مزید سماعت کے لیے فرنٹیر کرائم ریگولیشن کے تحت جرگہ تشکیل دیا۔ جرگے کے اراکین نے جرم ثابت ہونے کی رائے دے دی، چنانچہ سزا کا تعین کرنے کے لیے فائل ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اس موقع پر ایک سپاہی نے مقتول کو ہری پور ریلوے اسٹیشن سے ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ پولیس نے اسے فوری ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ وہ اتنے دنوں کہاں رہا تھا، اس نے کہا کہ مقدمے میں اپنے خلاف فیصلہ سن کر وہ اس قدر مایوس اور دل شکستہ ہوا کہ گھر واپس جانے کے بجائے وہ پشاور چلا گیا اور اپنے گھر میں بھی کسی کو اس نے اطلاع نہ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے قتل کا مقدمہ خارج کر دیا۔ رپورٹ کنندہ عورت اور 3 گواہوں پر جھوٹا الزام لگانے کا مقدمہ چلا۔ عورت کو شبے کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا، لیکن 3 چشمدید گواہوں کو لمبی لمبی قید کی سزائیں سنائی گئیں۔
ایک اس سے بھی زیادہ بھیانک واقعہ گزشتہ ماشاء اللہ کے ابتدائی دنوں میں بلوچستان میں پیش آیا، جس کی صحیح تفصیلات کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں۔ پاکستان کے اخبارات میں شاید اس کے بارے میں بہت کم چھپا یا چھپ سکا، لیکن اس پر ایک پورا فیچر ایک امریکی ہفتہ روزے گارمنٹ ٹائم ہانگ کانگ میں چھپا تھا۔ پاکستان میں شاید وہ ایڈیشن ضبط بھی کر لیا گیا تھا، لہذا اس کی عکسی نقلیں مختلف دفتروں میں گھومتی رہیں۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، ہفتہ روزے کے مطابق واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح تھیں کہ بلوچستان میں ایک شخص پر کسی کے قتل کا مقدمہ چلا، مقتول کی لاش قاتل نے غائب کر دی۔ اب مقدمہ چل ہی رہا تھا کہ مقتول سامنے آ گیا۔ سرکار کی جانب سے کہا گیا کہ قتل دراصل ایک دوسرے شخص سے ہوا تھا، ناموں میں کچھ اشتباہ ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ مقدمہ چلا تو دوسرا مقتول بھی سامنے آ گیا۔ اب مبینہ قاتل پر تیسرے نام کے آدمی کے قتل کا الزام عائد کیا گیا، لاش اس کی بھی غائب تھی۔ اسی اثنا میں مقدمہ اتنا کمزور پڑ چکا تھا کہ کسی سویلین عدالت میں اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، لہذا مقدمہ مارشل لا کورٹ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں قاتل کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ پھانسی کی تاریخ مقرر ہوئی تو قاتل نے بلوچستان ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ چیف جسٹس اور ایک جج پر مشتمل ڈویژن بینچ کے سامنے معاملہ آیا، انہوں نے سزائے موت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ مارشل لا کورٹ نے جیلر کو حکم بھیجا کہ مجرم کو معینہ تاریخ کو پھانسی دے دی جائے۔ معاملہ پھر ہائی کورٹ میں آیا۔ اس نے جیلر سے کہا کہ اگر اس نے مجرم کو پھانسی کی سزا دی تو خود اس کے خلاف قتل کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ جیلر عجیب مخمصے میں تھا، ایک طرف ہائی کورٹ، دوسری طرف مارشل لا کورٹ۔ اے اہل نظر، اے دل والوں، میں کون سی بندش نرم کروں؟ ایک ہاتھ میں دونوں عالم ہیں، ایک ہاتھ میں ان کا دامن ہے۔ آخر اس نے ہائی کورٹ کے حکم کو اہمیت دی، مارشل لا کورٹ کو لکھ کر بھیج دیا کہ آپ اپنے انتظام کے تحت مجرم کو پھانسی دے دیجئے۔ مجھے یاد نہیں کہ مسئلہ کیسے حل ہوا، لیکن انگریزی ہفتہ روزے کی رپورٹ کے مطابق اسی اثنا میں پی سی او کا ایک آئینی قانون نافذ ہوا، جس کے تحت اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی دوبارہ تقرری کی گئی، ان سے حلف اٹھانے کے لیے کہا گیا۔ اس عمل میں کئی بڑے نام رہ گئے، جن میں سے بعض بڑے ہی غیر متوقع تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت تک غالباً ریٹائر ہو چکے تھے، اور اگر ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو ان کو بھی متعلقہ جج کے ساتھ پی سی او کی نظر ہو گئے اور ان کا دوبارہ تقرر نہ ہوا۔ غلط شناخت کا ایک اور واقعہ محمد علی مرحوم کی زبانی سنیے، لیکن اس میں غلطی پولیس کی نہیں تھی بلکہ مجسٹریٹ کی تھی۔ اغوا کے ایک مقدمے میں دو اشخاص کا چالان ہوا، ایک اصل ملزم تھا اور دوسرا اس کا شریک۔ اصل ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا، جبکہ شریک جرم نے جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی یا ناقابل تردید طور پر ثابت کر دی۔ چنانچہ مجسٹریٹ نے اصل مجرم کو چند سال قید اور شریک جرم کی رہائی کا حکم سنایا، لیکن جب حکم کی تعمیل کرانے کا وقت آیا تو مجسٹریٹ نے جیل کے سپرد نامے پر دستخط کرتے ہوئے شریک جرم کو ہتھکڑی لگوا کر جیل بھجوا دیا اور اصل مجرم کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اس غلط حکم کی تصحیح بعد میں سیشن جج نے کر دی اور شریک جرم کو جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن اسی اثنا میں اصل مجرم نے مجسٹریٹ کے حکم کے تحت رہائی پاتے ہی اس عورت کو دوبارہ اغوا کر لیا اور اسے لے کر قبائلی علاقے میں نکل گیا، جہاں وہ ضلعی حکام کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ جواب طلبی ہوئی تو مجسٹریٹ نے کہا کہ کام کی زیادتی اس غلطی کے سبب تھی، لیکن ریکارڈ سے پتہ چلا کہ اس روز عدالت میں صرف وہی ایک مقدمہ تھا
چنانچہ مجسٹریٹ کو عہدے میں تنزلی کی سزا دی گئی اور اسے تحصیلدار بنا دیا گیا۔ شناخت کی یہ غلطیاں عدالتوں سے باہر بھی ہو جایا کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ غلطیاں بھی تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو والی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب ایک نیا پاکستان قائم کیا گیا تو مرد پاکستان یا مرد بحران جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حکم اور منظوری سے ان کے وزیر مواصلات جناب غلام مصطفیٰ جتوئی نے مرکز اور صوبوں کے ان تقریباً 1400 سینئر اور جونیئر افسروں کی ایک